السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں ہوں آپ سب کا ٹیچر محمد عمران خان، لیکچرر MLT ڈپارٹمنٹ۔ تو آج کا ٹاپک ہے سینٹریفیوج، ٹھیک ہے۔ تو آج اس ٹاپک میں ہم پڑھیں گے کہ سینٹریفیوج کیا ہے اور اس کا کام کیا ہے اور یہ کن کن چیزوں سے بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے آتے ہیں کانٹینٹس پہ۔ تو کانٹینٹس میں ہم پڑھیں گے اس کی ہسٹری کو اور انٹروڈکشن بھی پڑھیں گے، پرنسپل کو بھی پڑھیں گے، کمپوننٹس ٹائپس ہو گئے، آپریشن، پریکاشن، کوالٹی کنٹرول اینڈ اپلیکیشن۔ تو یہ ہمارے کانٹینٹس ہیں جو آج کے ٹاپک میں ہم کور کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے آتے ہیں ہسٹری پہ۔ تو اب سینٹریفیوج کی ہسٹری کیا ہے؟ ان 1864 اینٹونین پینڈل پروپوز دا آئیڈیا آف ڈائری سینٹریفیوج ٹو سپریٹ کریم فرام ملک، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے 1864 میں اس نے ایک آئیڈیا دیا تھا کہ ہم سینٹریفیوج کی مدد سے ملک سے کریم کو الگ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک آئیڈیا اس نے دیا، ٹھیک۔ اب بعد میں پھر کیا ہوا؟ الیگزینڈر پرینڈل who made improvement to his brother design and exhibited a working butterfat extraction machine in 1875۔ اب جو الیگزینڈر پرینڈل ہے یہ بردر ہے اینٹونین پرینڈل کا، اس نے ایک آئیڈیا دیا ہوا تھا 1864 میں، اور جو الیگزینڈر ہے اس نے پھر اس آئیڈیا کو امپروو کرتے ہوئے اپنی ہی بردر کی ڈیزائن کو اس کو آگے لے کے گئے، ٹھیک ہے۔ اور ایک ایسا ڈیزائن بنایا، سینٹریفیوج ایک ایسا مشین بنایا، ٹھیک ہے، جس کی مدد سے وہ بٹر فیٹ کو ایکسٹریکٹ کر سکے۔ بٹر فیٹ کا مطلب ہے کریم، ٹھیک ہے۔ جو اوپر اس نے کیا ہے کہ ملک سے کریم کو الگ کرنا، تو یہاں پر بھی اس نے وہی مشین بنا لیا، ٹھیک ہے۔ اس نے وہی مشین پیش کیا، دکھایا کہ ہم بٹر فیٹ ایکسٹریکشن پہ کام کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس نے کام کیا کہ بٹر فیٹ ایکسٹریکشن مشین کو اس نے بنایا 1875 میں، جس کی مدد سے ملک سے کریم کو الگ کیا جا سکتا ہو، ٹھیک۔ تو یہ الیگزینڈر نے اپنی ہی بائی کا کام، اپنی ہی بردر کا کام آگے کیا، ٹھیک ہے۔ اس نے امپرومنٹ کی اور 11 سال بعد اس نے بٹر فیٹ ایکسٹریکشن مشین بنائی 1875 میں، اور جو کہ ملک سے کریم کو الگ کرنے کے لیے اس نے یوز کیا تھا۔ اچھا، تو بات کرتے ہیں اس کی انٹروڈکشن پہ، ٹھیک ہے۔ تو انٹروڈکشن سینٹریفیوج ایز اے ڈیوائس فار سپریٹنگ پارٹیکلس فرام اے سولوشن، ٹھیک ہے۔ تو سینٹریفیوج آپ سب کو پتہ ہے ہم یوز کرتے ہیں کہ ہم پارٹیکلس کو سپریٹ کریں، الگ الگ کریں۔ ایک سولوشن ہے، ایک سولوشن میں ڈفرینٹ ٹائپس آف پارٹیکلس موجود ہیں، اس ٹائپ پارٹیکلس کو جو ہم سپریٹ کرتے ہیں اس کو الگ الگ کرتے ہیں، اس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں سینٹریفیوج۔ اب ایک پارٹیکلس کو کس بنیاد پر وہ الگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بائی دیئر سائز کے بیس پر بھی وہ اس کو الگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سائز بڑا ہو چھوٹا ہو اس بیس پہ اس کو سپریٹ کرتا ہے، شیپ کے حساب سے، ٹھیک ہے۔ تو اس بیس پر بھی یہ اس کو کرتا ہے، سپریٹ کرتا ہے۔ ڈینسٹی کے بیس پر بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ ڈینسٹی اس میں مین جو فوکس ہوتا ہے ڈینسٹی، ٹھیک ہے۔ تو ڈینسٹی کے بیس پر بھی یہ اس کو کرتا ہے، الگ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ نیچے پڑھتے ہیں وسکاسٹی آف دا میڈیم۔ اب میڈیم میں کتنی وسکاسٹی ہے، ٹھیک ہے، اس وسکاسٹی کی بیس پر بھی اس کی سپریشن ہوتی ہے۔ اگر وسکاسٹی کم ہے اس بیس پر اس کی سپریشن ہوگی، اگر وسکاسٹی زیادہ ہے تو اسی بیس پر اس کی سپریشن زیادہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ اینڈ روٹر سپیڈ۔ اب روٹر سپیڈ، اگر سپیڈ آپ زیادہ کرتے ہو
تو اسی حساب سے اس کی سپریشن ہوگی. اگر آپ سپیڈ کم کرتے ہو تو اسی حساب سے اس کی سپریشن کم ہوگی. ٹھیک ہے, تو مطلب یہ ہوا کہ روٹر سپیڈ کی بیس پر بھی سپریشن ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, particles whose density is higher than that of the solvent sink sediments. ٹھیک ہے, اب اگر پارٹیکلز ہے اس کی ڈینسٹی زیادہ ہے, ٹھیک, جن پارٹیکل کی ڈینسٹی زیادہ ہوگی تو وہ پارٹیکل جا کے نیچے بیٹھ جائیں گے, سیڈیمنٹس ہو جائیں گے, نیچے بیٹھ جائیں گے. ٹھیک ہے, تو سمپل سی بات ہے, اگر ڈینسٹی زیادہ ہوگی تو وہ جا کے نیچے بیٹھ جائیں گے. ٹھیک ہے, اب وہ پارٹیکل دیٹ آر لائٹر دین اٹ فلوٹڈ ٹو دا ٹاپ. اب اگر جو پارٹیکل سب سے زیادہ لائٹر ہوں گے, جس کی ڈینسٹی کم ہوگی, سب سے کم ہوگی, وہ سب سے اوپر والے سطح پہ ہوں گے, وہ فلوٹ کریں گے اوپر, سالوینٹ کے اوپر وہ فلوٹ کریں گے. ٹھیک ہے, تو مطلب جو ہائی ڈینسٹی والے ہوں گے وہ جا کے نیچے بیٹھ جائیں گے, جس کو ہم سیڈیمنٹس کہیں گے, وہ جا کے نیچے بیٹھ جائیں گے. ٹھیک ہے, اور جو لائٹر ہوں گے وہ اوپر فلوٹ کریں گے. ٹھیک ہے, اوپر گھومیں گے, پھریں گے. تو ڈینسٹی اس پہ بہت میٹر کرتا ہے. اب پرنسپل اس کی کیا ہے, دا سینٹریفیوج یوزنگ دا سیڈیمنٹیشن پرنسپل. اب سینٹریفیوج تو ہم ڈیلی یوز کرتے ہیں, لیکن ہمیں اس کی پرنسپل کا پتہ نہیں ہوتا کہ ہم سینٹریفیوج کو یوز کیوں کرتے ہیں. تو اس کا سمپلی بات ہے کہ ہم سینٹریفیوج کو یوز کرتے ہیں دا سیڈیمنٹیشن پرنسپل. ٹھیک ہے, سیڈیمنٹیشن پرنسپل کا مطلب ہے نیچے بیٹھنے کی پروسیس کو. ٹھیک ہے, جو چیزیں نیچے بیٹھتی ہے, ٹھیک ہے, نیچے بیٹھ جانا سیڈیمنٹیشن جس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی بیس پہ سینٹریفیوج کام کرتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ کام کرتا ہے, لیکن پھر پہلی سلائڈ میں نے بتایا کہ پھر وہی شیپ, سائز اور ڈینسٹی کی بات آتی ہے. لیکن اب کام کیا کرتا ہے, پرنسپل کیا ہے, دا سیڈیمنٹیشن پرنسپل پہ یہ کام کرتا ہے. ٹھیک ہے, ڈسٹل سبسٹانس اینڈ پارٹیکل موو آؤٹ ورڈ ان دا ریڈیل ڈائریکشن اینڈ سیٹل ڈاؤن. اب جو بھی سبسٹانس ہے وہ ڈینسر ہے, اس کی ڈینسٹی زیادہ ہے, یا پارٹیکلز ہے اس کی ڈینسٹی زیادہ ہے, تو سمپلی سی بات ہے کہ وہ جا کے ریڈیل ڈائریکشن پہ ہو کے وہ جا کے نیچے بیٹھ جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ سمپل سی بات ہے, جو سبسٹانس جس کی ڈینسٹی زیادہ ہوگی, جس پارٹیکل کی ڈینسٹی زیادہ ہوگی, تو وہ ریڈیل ڈائریکشن میں جا کے نیچے بیٹھ جائے گا. ٹھیک ہے, سمپل سی بات ہے. لیس ڈینسر آر ڈسپلیسڈ اینڈ موو ٹو دا سینٹر. اور جو لیس ڈینسڈ ہے, ٹھیک ہے, جس کی ڈینسٹی کم ہے, تو وہ کیا ہو جائیں گے, وہ ڈسپلیس ہو جائیں گے, جس طرح ہم الفاظ میں کہتے ہیں بے گھر ہو جانا. ٹھیک ہے, لیکن خیر وہ تو یہاں پہ وہ نہیں ہوتا, لیکن میں آپ ویسے بتا رہا تھا کہ لیس ڈینسر کی جو لیس ڈینسر ہوتے ہیں, جس کی ڈینسٹی کم ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وہ اوپر چلے جاتے ہیں, موو ٹو دا سینٹر, وہ اوپر جا کے پھر وہ سینٹر پہ وہ رہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو مطلب یہ ہوا کہ ہائی ڈینسٹی کی جو سبسٹانسز ہوگی, پارٹیکلز ہوں گے, وہ نیچے بیٹھیں گے, اور جو جس کی ڈینسٹی بہت کم ہوگی, لائٹر ہوگی, وہ جا کے اوپر فلوٹ کرے گا, یا ڈینسٹی پہ بیس کرے گا. اب فار ایگزامپل بعض اس میں بہت سے پارٹیکل ہے, اب جو سب سے ڈینس والے پارٹیکل ہے وہ جا کے بالکل نیچے بیٹھ جائیں گے. اب جو درمیانی والی ہے, ٹھیک ہے, جس کی ڈینسٹی مڈل والی ہے, تو وہ درمیان میں رہ جائیں گے, اور جو سب سے وہ ہے کم ہے, وہ جا کے سب سے اوپر والے سطح میں رہ جائیں گے. ٹھیک ہے, تو بعض سینٹر میں رہ جائیں گے, بعض اوپر رہ جائیں گے, بعض بالکل نیچے رہ جائیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ پرنسپل ہو گیا سینٹریفیوج کا. اب اس کے کون کون سی کمپوننٹس ہیں, مطلب یہ ہوا کہ سینٹریفیوج کن کن کمپوننٹس پہ کمپوز ہے, کن کن کمپوننٹ سے یہ بنا ہوا ہے, تو آج پڑھتے ہیں. اس میں ایک سب سے پہلا ہے روٹرز. ٹھیک ہے, تو روٹر اس میں ہوتا ہے ڈرائیو شیفٹ, ٹھیک, موٹر, ہینگنگ بکٹس, پاور سوئچ, ٹائمر, ٹیکومیٹر اینڈ بریک. تو ان چیزوں سے سارا سینٹریفیوج جو ہے وہ بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اب ہم آگے پڑھتے ہیں. تو ٹائپس آف سینٹریفیوج کیا ہے, اسمال بن سینٹریفیوج. ٹھیک ہے, کتنی ٹائپس آف سینٹریفیوج ہے, اس میں پہلے آتا ہے اسمال بن سینٹریفیوج, دوسرا ہے لارج کیپیسٹی ریفریجریٹڈ سینٹریفیوج. ٹھیک ہے, الٹرا سینٹریفیوج, پریپریٹو الٹرا سینٹریفیوج, انالیٹیکل سینٹریفیوج. تو یہ سارے یہ دونوں پھر آتے ہیں الٹرا سینٹریفیوج میں, اور
تقریباً ہو گئے ٹوٹل 4 ٹائپس، لیکن 4 میں سے جو فرسٹ ہے اسمال بنچ سینٹریفیوج، لارج کیپیسٹی ریفریجریٹڈ سینٹریفیوج، ٹھیک ہے، یہ دونوں الگ ہے۔ پھر الٹرا سینٹریفیوج میں 2 ہے، پریپریٹو الٹرا سینٹریفیوج اینڈ انالیٹیکل سینٹریفیوج، ٹھیک ہے۔ اب ٹائپس آف روٹرز، ٹھیک ہے، اب روٹرز کتنے ہیں، کتنے ٹائپس روٹر یوز ہوتے ہیں سینٹریفیوج میں۔ تو سب سے پہلا ہے سوئنگنگ بکٹ روٹر، ٹھیک ہے۔ اب سوئنگنگ بکٹ روٹر کیا ہے، ٹھیک ہے، ان اے ورٹیکل پوزیشن ایٹ ریسٹ، ٹھیک۔ جو سوئنگنگ بکٹ روٹرز ہے وہ کیا ہوگا کہ ورٹیکل پوزیشن میں ہوں گے جب وہ کھڑے ہوں گے، ریسٹ میں ہوں گے، ٹھیک ہے، مطلب ابھی آپ نے اس کو سٹارٹ کیا نہیں ہے، ریسٹ میں ہے، تو وہ ورٹیکل پوزیشن پہ کھڑا ہوگا، ٹھیک ہے۔ ڈیورنگ ایکسیلریشن آف دا روٹر سوئنگ آؤٹ ٹو ہارزونٹل پوزیشن۔ اب جو ریسٹ پہ ہے، سٹارٹ کیا نہیں ہے، بالکل ریسٹ پیز پہ ہے، تو اسی وقت جو روٹرز ہوں گے، جو سوئنگنگ بکٹ روٹر ہوں گے، وہ ورٹیکل ہوں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب ہم اس کو ایکسیلریٹ کریں گے، سٹارٹ کر دیں گے، تو سٹارٹ کرنے کے بعد یہ سوئنگ سٹارٹ کر لے گا، تو یہ آ جائیں گے ہاریزونٹل پوزیشن میں، ٹھیک ہے۔ ریسٹ پوزیشن پہ تھے تو ورٹیکل، ریسٹ میں تھے تو ورٹیکل پوزیشن تھا، اب سٹارٹ ہو گیا ہے، روٹیشن سٹارٹ کر دی ہے، تو وہ جا کے ہاریزونٹل پوزیشن کو ہاریزونٹل پوزیشن میں آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب اگر فزیکل کلاس ہوتی جو زیادہ بہتر ہوتا تو میں آپ کو دکھاتا کہ ورٹیکل کس طرح ہوتا اور ہاریزونٹل کس طرح ہوتا، لیکن پھر بھی سمپلی بات ہے کہ ورٹیکل پوزیشن میں ہوتے ہیں تب ہوتا ہے کہ جب وہ ریسٹ میں ہوتا ہے، اور جب کام سٹارٹ کرتا ہے، سوئنگنگ سٹارٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو روٹیشن سٹارٹ کرتی ہے، تب وہ ہاریزونٹل پوزیشن میں آ جاتا ہے۔ دوسرا ہے فکسڈ اینگل روٹرز۔ In fixed angle router, the tubes are located in the holes in the router body sit at a fixed angle. اب فکس اینگل روٹر کو ہم فکس اینگل روٹرز کیوں کہتے ہیں؟ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں جس اینگل پہ جو اینگل ہے اس میں فکس اینگل ہوتا ہے، مطلب یہ ہوا کہ اس کا اینگل جو ہے وہ فکس ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہوتا ہے اس میں کہ اس کا جو فکس اینگل روٹرز ہے، اس میں جو باڈی روٹر باڈی سیٹ ہے، روٹر باڈی سیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں پکچر میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جتنی ٹیوبز پڑے ہوئے ہیں آپ کو دکھائی دے رہے ہیں، یہ سارے پڑے ہوئے ہیں روٹر باڈی سیٹ، اس کو روٹر باڈی کہا جاتا ہے، جو بلیک کلر کا ہے سارا، یہ اس کو روٹر باڈی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو روٹر باڈی میں یہ سارے سیٹ ہوئے پڑے ہوتے ہیں ہولز کی فارم میں، اس میں جو ٹیوبز ہوتے ہیں وہ ہولز میں لوکیٹڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، باڈی روٹرز میں، روٹر باڈی میں، ٹھیک ہے۔ تو فکس اینگل میں یہ ہوگا کہ اینگل جو ہی وہ فکسڈ ہوں گی، اس کا اینگل فکس ہوگا، اس کے اینگل کو آپ چینج نہیں کر سکتے، بالکل فکس اینگل پہ یہ کام کرے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ٹیوبز اس میں ہوتے ہیں وہ ہول میں لوکیٹڈ ہوتے ہیں، مطلب ہول کے اندر ہوتے ہیں، اور وہ ہول جو ہے وہ باڈی سیٹ میں ہوتے ہیں، روٹر باڈی سیٹ میں ہوتے ہیں، جو کہ فکس ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پکچر میں جتنی بھی ٹیوبز آپ دیکھ سکتے ہیں باڈی روٹرز میں، ٹھیک ہے، تو یہ فکس ہے، اس کا اینگل بھی فکس ہے، یہ چینج نہیں ہوتا، اس کے اینگل کو آپ چینج نہیں کر سکتے، بالکل فکس ہے۔ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ اس کے ارد گرد ایسا کچھ ہے نہیں کہ آپ اس کو پھر روٹیٹ کر سکے یا کچھ اور کر سکے، لیکن ٹیوب اس کے اندر رکھا جاتا ہے، ٹیوب اس میں کیا ہے فکس اینگل پہ رکھے ہوئے ہیں، بٹوین 14 and 40 ڈگری ٹو دا ورٹیکل سلانٹنگ پوزیشن، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کی اینگل، اب اس کی فکس اینگل کیا ہے، 14 to 40 ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا سلانٹنگ پوزیشن کے بارے میں، اب آپ کو بتاتا ہوں، آپ نے دیکھا ہو جو مائیکل جیکسن ہے، جو ڈانسر تھا، ٹھیک ہے، وہ ایک پوزیشن کرتا تھا، وہ اپنی جگہ پہ کھڑا ہو کے تھوڑا بینڈ ہو جاتا تھا ڈیورنگ ڈانس۔ وہ کیا کرتا، جب وہ ڈانس کرتا تھا تو اپنی جگہ پہ کھڑے ہو کر وہ تھوڑا بینڈ ہو جاتا ہے، یا آپ خود اگزامپل لے لیں، اپنی جگہ پہ کھڑے ہو کر آپ تھوڑے بالکل سیدھا خود کو بینڈ کرتے ہو، جس طرح آپ کو ٹیوبز نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو ٹیوبز جو ہے یہ تھوڑا بینڈ ہے، پورا کی پورا ورٹیکل نہیں ہے، تھوڑا کیا ہے بینڈ ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں سلانٹنگ پوزیشن۔ اب یہ 14 to 40 اینگل پہ کیا ہوں گے، یہ اس کا اینگل ہوگا، یہ فکس ہوں گے،
ٹھیک ہے، اسی اینگل پہ، اس کے اینگل کو آپ چینج نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، اوپر بتایا بھی ہے، اس لیے ہم اس کو فکس اینگل روٹر بھی کہتے ہیں، اور یہ سلانٹنگ پوزیشن میں ہے۔ ابھی یہ جو پوزیشن میں نظر آ رہے ہے پکچر میں، تھوڑا ورٹیکل بالکل سیدھا نہیں ہے، تھوڑے مطلب نیچے ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں سلانٹنگ پوزیشن۔ ورٹیکل ٹیوب روٹرز، اب ورٹیکل ٹیوب روٹرز کو ہم اس کے نام سے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس میں جو ٹیوبز ہوں گے، اس روٹر میں جو ٹیوبز ہوں گے وہ ورٹیکل ہوں گے، ٹھیک ہے، دے آر کنسیڈرڈ ایز اے زیرو اینگل فکسڈ اینگل روٹر۔ یہاں پر بھی یہ جو اینگل ہے وہ فکس ہوتا ہے۔ اب جو پہلے والے ہم نے پڑھا وہ سلانٹنگ ہے، اس سلانٹنگ کی وجہ سے اس میں کچھ نہ کچھ کیا ہے، اینگل ہے، 14 to 40 اینگل آ رہا ہے، لیکن اس میں اینگل بالکل زیرو ہے کیونکہ بالکل ورٹیکل ہے، کمپلیٹلی ورٹیکل ہے، اور یہ بالکل فکس ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے دامی ورتزک ہوئے، اچھا تو سوری پر پشتو درمیان میں وہ بول دیا، اچھا تو کوئی بات نہیں، سارے پٹھان ہیں۔ اچھا تو دے آر کنسیڈرڈ ایز اے زیرو اینگل فکسڈ اینگل روٹر ان وچ ٹیوب آر الائن ورٹیکلی ان دا باڈی آف دا روٹر ایٹ آل ٹائم۔ تو اب ورٹیکل میں کیا ہوگا کہ جو اس میں زیرو اینگل ہوگا کیونکہ یہ زیرو اینگل فکسڈ اینگل روٹر ہے، ورٹیکل پوزیشن میں ہوں گے، اس کا اینگل کوئی نہیں ہوگا کیونکہ ورٹیکلی فکسڈ ہے، اس وجہ سے اس کا جو اینگل ہے وہ زیرو ہے۔ ان وچ دا ٹیوب آر الائن ورٹیکلی ان دا باڈی آف دا روٹر ایٹ آل ٹائم، وہی بات یہ دوبارہ دہرائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، جس میں جو ٹیوب ہے پکچر میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس کی پوزیشن کیا ہے، ورٹیکل پوزیشن ہے۔ دوسری یہ ہے کہ اس کا جو اینگل ہے بالکل زیرو اینگل ہے اور یہ فکسڈ ہے، اس کے اینگل کو چینج نہیں کیا جا سکتا، یہ بالکل فکس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان پیرل پوزیشن۔ اب اس کی پوزیشن کیا ہوگی، اس پوزیشن پیرل ہوگی، ٹھیک ہے، سمپلی بات ہے، ورٹیکل ہو گئی تو پوزیشن تو مینلی یہی بات ہوگی کہ اس کی جو پوزیشن ہے وہ پیرل آئے گی، ٹھیک ہے، سمجھ گئے سارے۔ اچھا اب سینٹریفیوج کی آپریشن کس طرح کریں گے، مطلب ہم پروسیس کس طرح کریں گے کہ سینٹریفیوج، اب ہمیں ایک سیمپل آ گیا ہے، سیمپل کو ہم سینٹریفیوج کرنا ہے، تو سینٹریفیوگیشن کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا کرنا ہے، تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے، انٹیریئر آف دا سینٹریفیوج ایز انسپیکٹڈ۔ سب سے پہلے آپ نے سینٹریفیوج کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، جو ان کا انٹیریئر ہے اس کی انسپیکشن کرنی ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ ہے کہ نہیں ہے۔ جب آپ کو پتہ چل جائے کہ اندر کچھ ہے نہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، ٹیوبس آر پلیسڈ اپوزٹ اینڈ ان بیلنس بائی ویٹ، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے ٹیوبس رکھنے ہیں، اور ٹیوبس کس طرح رکھنی ہے، اپوزٹ ڈائریکشن میں رکھنی ہے، مطلب کس طرح، ایک ٹیوب آپ نے رکھ دیا، ٹھیک ہے، ایک سائڈ پہ، تو دوسرا ٹیوب آپ نے رکھنا ہے دوسری سائڈ پہ، اس لیے رکھنا ہے تاکہ ایک بات تو یہ ہے کہ اس میں بیلنس ہو، ٹھیک ہے۔ دوسری بات آپ نے کیا کام کرنا ہے کہ اسی ٹیوب، دونوں ٹیوب کا جو بیلنس ہے بائی ویٹ آپ نے کرنی ہے، ٹھیک ہے، آپ کو ویٹ جتنا آپ نے اس میں ڈالا ہوا ہے سیمپل، اتنا سیمپل آپ نے دوسری ٹیوب میں بھی ڈالنا ہے، تو اسی حساب سے اس کا بیلنس بھی ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہے، ویٹ بیلنس ہو جائے گا اس کا۔ لڈ از لاک، اس کے بعد آپ اس کا جو ڈھکن ہے آپ نے اوپر سے بند کرنا ہے۔ اوپن آفٹر اینڈ آف سینٹریفیوگیشن، جب سینٹریفیوگیشن کمپلیٹ ہو جائے، ٹھیک ہے، اب سینٹریفیوگیشن کے لیے ٹائمنگ بہت ضروری ہے، بعض سیمپل ایسے ہوتے ہیں جس کے لیے آپ نے ٹائمنگ دینی ہے، 3 منٹس 2 منٹس 5 منٹس، اتنی ٹائم آپ نے دینی ہوتی ہے کہ ہم نے ایک سیمپل کو اتنا ٹائم دینا ہے، ٹھیک ہے، تو ایک تو ٹائم کی بات ہو گئی، ٹائم دینا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اس کو مطلب یہ دیکھنا ہے کہ کون سا وہ ہے، مطلب سیمپل ہے، تو ٹھیک ہے، تو اسی حساب سے آپ نے پروسیس کرنی ہے، ٹھیک ہے، سپیڈ کو دیکھنا ہوگا، ٹھیک ہے، ٹائمنگ فار ایگزامپل 3 منٹس ہے تو آپ نے 1000 RPM پہ چلانا ہے، 1500 RPM پہ چلانا ہے، 2000 RPM پہ چلانا ہے، تو آپ نے سپیڈ کو بھی دیکھنا ہے اور ایز ٹائم کو بھی دیکھنا ہے۔ ٹیوب آر ریموڈ کیئرفلی، اور بالکل احتیاط کے ساتھ جب آپ کا جو ہول پروسیس ہے سینٹریفیوگیشن ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے ٹیوبس اٹھا کے وہاں سے ریموو کرنے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ پھر آپ اس پہ فردر پروسیسنگ کر سکیں۔ اچھا اب اس کی پریکاشنز کیا ہے، ٹھیک ہے، ڈو ناٹ انکریز اسپیڈ آف ریولیوشن ٹو مچ، ٹھیک ہے، تو آپ نے اسپیڈ بہت زیادہ نہیں بڑھانی ہے، یہ بہت مطلب ضروری بات ہے، پریکاشنز ہے کہ آپ نے احتیاط کرنی ہے
ٹھیک ہے، کہ آپ نے سپیڈ بہت زیادہ نہیں کرنی ہے، ریولیوشن کی اس کی جو ریولیوشن سپیڈ ہے وہ آپ نے زیادہ نہیں کرنی ہے. نیور سلو دیم مینولی. ٹھیک ہے، اب سینٹریفیوگیشن آپ نے کر لی، آپ نے ابھی تک وہ رکا نہیں ہے، مطلب یہ ہوا کہ ابھی تک وہ رکا نہیں ہے، اور آپ ڈائریکٹلی ڈکن اٹھا کے اس کو سلو کرنے کی کوشش کرتے ہو مینولی، ہاتھ سے یا کسی چیز سے اس کو سلو کرنے کی کوشش کرتے ہو، تو یہ آپ کا جو سینٹریفیوگیشن ہے وہ فضول ہو گیا. ٹھیک ہے، آپ نے جو سینٹریفیوگیشن کی ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو آپ کو جو مل رہی ہے کمپوننٹس آپ کو مل رہے ہیں وہ پھر مکس ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اس لیے آپ نے مینولی اس کو سلو نہیں کرنا، جس طرح بھی ہو مینولی آپ نے سلو نہیں کرنا، وہ خود سے سلو ہو جائے اور رک جائے تب آپ نے سیمپل اس سے اٹھانا ہے، لیکن خود سے اس کو سلو نہیں کرنا. انٹیریئر پارٹ از ڈس انفیکٹڈ فریکوینٹلی. فار ایگزامپل آپ نے سینٹریفیوگیشن کر لی، ٹھیک ہے، تو کوشش کرے کہ جو انٹیریئر پارٹس ہے اس کو آپ کیا کریں، اس کے جو اندرونی حصہ ہے آپ نے اس کو ڈس انفیکٹ کرنا ہے. میں بھی جو سیمپل ہے وہ انفیکشیس ہو. ٹھیک ہے، اب اگر سیمپل انفیکشیس ہے تو پھر وہ تو آپ کے لیے بھی خطرناک ہے، تو آپ نے اس کو ڈس انفیکٹ کرنا ہے. نیور اوپن ڈیورنگ روٹیٹنگ. ٹھیک، اب روٹیشن جاری ہے، سینٹریفیوگیشن آپ نے سٹارٹ کر لی ہے اور بہت سپیڈ کے ساتھ جا رہی ہے، تو آپ نے اس کو اوپن نہیں کرنا، اس کا جو ڈکن ہے اس کو اوپن نہیں کرنا. دیکھو وہ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ سینٹریفیوج میں بیلنس بہت ضروری ہے. جب آپ ڈکن رکھتے ہو تو ڈکن رکھنے کا مطلب ہے جو انٹرنل انوائرمنٹ ہے، جو ویٹ ہے، جو سپیڈ ہے، وہ سب جو بھی ہو سیمپل جو بھی ہو وہ سیم مطلب وہ سب کچھ بیلنس ہو. ٹھیک ہے، اب کیا کرتے ہو کہ ڈیورنگ روٹیشن پروسیس جاری ہے سینٹریفیوگیشن جاری ہے اور آپ ڈکن اٹھاتے ہو، تو جو اس کا جو انوائرمنٹ ہے، جو پریشر ہے، اس پہ کچھ نہ کچھ اثر انداز ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے آپ نے ڈیورنگ روٹیشن آپ نے اس کو اوپن نہیں کرنا. سرفیس از وائبریٹنگ فری ویئر اٹ از کیپٹ. ٹھیک ہے، بعض دفعہ آپ دیکھتے ہو کہ جب جس جگہ آپ سینٹریفیوج کو رکھتے ہو تو جیسے ہی آپ سٹارٹ کرتے ہو اسی جگہ پہ وہ وائبریشن سٹارٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، وہ سینٹریفیوج وائبریشن سٹارٹ کرتا ہے، تو آپ نے ایسی جگہ پہ اس کو رکھنا ہے، بالکل بیلنس پہ رکھنا ہے تاکہ اس میں وائبریشن نہ ہو، نہ ہی وائبریشن سرفیس ہو، جس کی وجہ سے آپ کا جو سینٹریفیوگیشن پروسیس ہے وہ ڈسٹرب ہو. ٹھیک ہے، تو آپ نے سرفیس کو یوز کرنا ہے لیکن وہ سرفیس کیا ہو، وائبریشن فری ہو. روٹر مینٹین انکریز لائف اسپین. اب جو روٹر یوز ہوتے ہیں، روٹر سینٹریفیوج میں ہوتے ہیں، وہ اس کی مینٹیننس، اگر آپ اس کی مینٹیننس کریں گے، روٹرز کی مینٹیننس آپ کریں گے تو وہ اس کی لائف اسپین کو بڑھاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ مینٹیننس نہیں کریں گے، اس کی بیلنس کو آپ نہیں رکھیں گے. ٹھیک ہے، اور ویٹ کو سیم نہیں رکھیں گے، مطلب بیلنس نہیں رکھیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ جو ٹیوبز اس میں ہے وہ ٹیوبز ٹوٹ جائے، یا جو سیمپل آپ اس میں رکھتے ہو اس امبیلنس کی وجہ سے وہ ٹوٹ جائے، جو سیمپل ہے وہ خراب ہو جائے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے جو روٹر مینٹیننس ہے یہ بہت ہی ضروری ہے. ٹھیک ہے، جو کہ اس کا جو لائف سپین ہے وہ اس کو انکریز کرتا ہے. ٹھیک، کوالٹی کنٹرول کیا ہے اس کی؟ اٹ از اچیوڈ بائی چیکنگ دا ٹائم اینڈ اسپیڈ آف انسٹرکشن پیریاڈیکلی. ٹھیک ہے، کیا کرنا ہے آپ نے، یہ بہت ضروری بات ہے کہ آپ نے ٹائم کے حساب سے آپ نے ٹائم بھی چیک کرنا ہے. کوالٹی کنٹرول اس کا کیا ہے کہ آپ نے ٹائم بھی چیک کرنا ہے اور اس انسٹرومنٹ کا اسپیڈ بھی چیک کرنا ہے. ٹھیک ہے، مطلب یہ ہوا کہ آپ نے سینٹریفیوگیشن سٹارٹ کر لی اور کب تک کرنی ہے. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے کہ مجھے 3 منٹس تک سینٹریفیوگیشن کرنی ہے اس سیمپل کی. ٹھیک ہے، تو آپ نے ٹائمنگ جیسے ہی آپ سینٹریفیوگیشن سٹارٹ کرتے ہو اسی حساب سے آپ نے اسٹاپ واچ کو بھی سٹارٹ کرنا ہے. جیسے ہی 3 منٹس کمپلیٹ ہوتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے، اور سینٹریفیوگیشن کو روکنا ہے. ٹھیک ہے، دوسری بات یہ ہے کہ سیمپل کے حساب سے آپ نے سپیڈ بھی کرنی ہے. اب جس ٹائپ کا سیمپل ہے اسی ٹائپس کے حساب سے آپ نے اس کی سپیڈ بڑھانی ہے یا کم کرنی ہے. ٹھیک ہے، آج کل تو آٹومیٹک سسٹم ہے، آپ آسانی سے اس کی سپیڈ کو بھی مینٹین کر سکتے ہو آٹومیٹیکلی، اور ٹائمنگ بھی وہ خود بخود رک جاتا ہے 3 منٹس کے بعد، 4 منٹس کے بعد، جتنا ٹائم آپ نے اس کو دیا ہوتا ہے اور جتنی RPM ہوتا ہے، جو سپیڈ ہوتا ہے، اسی حساب سے
آپ نے اس کو دے کے پھر وہ آٹومیٹک وہ رک جاتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن جس میں ایٹومیشن نہیں ہے اس میں آپ نے اسٹاپ واچ کو یوز کرنا ہے ضرور، ٹھیک. ٹائمر از چیک بائی ریفرنس ٹائمر، اسٹاپ واچ ڈفرینس، ٹھیک ہے، ڈفرینس ناٹ مطلب لیس دین 10% ہو، ٹھیک ہے. تو ٹائمر چیک کرنے کے لیے ہم اسٹاپ واچ کو یوز کرتے ہیں، اور اس کا جو ڈفرینس ہو، ٹھیک ہے، جو ٹائم آپ نے دیا ہوا ہے ایگزیکٹ ٹائم، اس میں 10% سے کم ہو لیکن زیادہ ڈفرینس نہ ہو. اسپیڈ از چیک بائی ٹیکومیٹر، ٹھیک ہے. اسپیڈ کو ہم ٹیکومیٹر کی مدد سے چیک کرتے ہیں. ٹیکومیٹر یہ ڈیوائس ہے جو کہ ایک آبجیکٹ کی روٹیشن کو یا جو اسپیڈ ہے اس کو ہم اس سے کاؤنٹ کرتے ہیں. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ آبجیکٹ اتنی اسپیڈ سے روٹیٹ ہو رہا ہے، تو اس روٹیشن کو کاؤنٹ کرنے کے لیے، اسپیڈ کو کاؤنٹ کرنے کے لیے ہم ٹیکومیٹر یوز کرتے ہیں. اپلیکیشن کیا ہے، ہم کس مقصد کے لیے اس کو کرتے ہیں، اس کے فائدے کیا ہے، کس فوائد کی بنیاد پہ ہم سینٹریفیوگیشن کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو پڑھتے ہیں سپریشن آف سیرم فرام ہول بلڈ، ٹھیک ہے. ہم اس لیے بھی کرتے ہیں کہ ہم سیرم کو الگ کر سکیں ہول بلڈ سے، ٹھیک ہے. بلڈ کو جب ہم پلازما یا سیرم سے الگ کرتے ہیں تب بھی ہم سینٹریفیوگیشن کرتے ہیں. پریپریشن آف بلڈ کمپوننٹس، بلڈ کمپوننٹس جب ہمیں چاہیے تو کمپوننٹس کے حساب سے، مطلب سیلز ہے، آر بی سی ہے، ڈبلیو بی سی ہے، پلیٹلیٹس ہے، پلازما ہے، تو اس حساب سے اگر ہمیں بلڈ کمپوننٹس چاہیے تو بھی ہم کر سکتے ہیں. اس کے لیے یوز کرتے ہیں سینٹریفیوج. ڈٹرمنیشن آف مالیکولر ویٹ سیڈیمنٹیشن پرنسپل، ٹھیک ہے. تو اس کے ایک بات تو یہ ہو گئی کہ وہی ڈینسٹی بیس والی بات ہے کہ جو مالیکولر ویٹ ہے، اب جو مالیکیول ہے، جو سیلز ہے، اس کے ویٹ کے حساب سے وہ جا کے سیٹل ڈاؤن ہوں گے. اب جس سیل کا مالیکولر ویٹ زیادہ ہوگا وہ جا کے سیٹل ڈاؤن ہوگا، نیچے بیٹھ جائے گا. جو درمیان والے ہوں گے، اس سے لائٹر ہوں گے، وہ اس حساب سے پھر وہ سیٹل ڈاؤن کریں گے. سب سے ہائی ڈینسٹی والے نیچے ہوں گے، پھر مڈل والے ہوں گے، پھر جو سب سے لائٹر ہوں گے وہ سب سے اوپر آ جائیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ سیڈیمنٹیشن پرنسپل پہ بیس پہ یہ کام کرتا ہے. آئسولیشن آف سب سیلولر آرگنیزم، اب آپ کو چاہیے کہ آپ سب سیلولر آرگنیزم کو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کو سیل کے اندر کے جو آرگنیزم ہے وہ چاہیے، تو اس کے لیے بھی ہم اس کی آئسولیشن کے لیے بھی ہم یوز کرتے ہیں. آپ کو چاہیے میٹوکانڈریا، انڈوپلازمک ریٹیکولم، رائبوسومز، گولجی اپریٹس، ٹھیک ہے. رائبوسوم جتنی بھی آرگنیزم ہے وہ چاہیے ہوگا تو اس کو بھی آپ آئسولیٹ کر سکتے ہیں ود دا ہیلپ آف سینٹریفیوگیشن. ڈٹرمنیشن آف پیورٹی آف مائکرو مالیکیول، اس کے ساتھ ساتھ آپ میکرو مالیکیول، فار ایگزامپل پروٹینز ہو گیا، تو پروٹینز کو بھی آپ آسانی سے اس کی پیورٹی کو آپ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں سینٹریفیوگیشن کی مدد سے، ٹھیک ہے. تو جب پروٹینز کی سینٹریفیوگیشن، آپ میکرو مالیکیول کی آپ سینٹریفیوگیشن کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ اس کی پیورٹی بھی چیک کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ہم سینٹریفیوگیشن یوز کر سکتے ہیں، سینٹریفیوج یوز کرتے ہیں اس کے لیے. تو تھینکس. آج کا جو لیکچر ہے وہ یہاں پہ اینڈ ہوتا ہے. انشاءاللہ ویل سی یو ان نیکسٹ لیکچر، اور ٹاٹا بائے بائے، اللہ حافظ.